سورہ انعام کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ حبیب آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب چاہوں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر جان جو کمائے گا اس کا گناہ اسی پہ ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر جس میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تمہیں اس کے بارے میں متنبع کرے گا، وہ تمہیں اس بارے میں آگاہ کرے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ اس نے مسلمانوں کو کفر کی جانب مائل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرو، تم بتوں کی جانب مائل ہو جاؤ، اگر اس کام کے کرنے پر تمہیں کو گناہ ملا تو تمہارے گناہ کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، لہٰذا تم اسلام سے ہٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی مذمت کے طور پہ اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا حبیب آپ نے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب چاہوں جو کہ ہر چیز کا رب ہے، اور فرمایا ہر جان جو کماتی ہے اس کا گناہ اسی پر ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ارشاد فرمایا پھر تم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے تھے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے وہ عمل اس کے لیے ہے، لیکن گناہ جو کرتا ہے وہ گناہ کی سزا اسی بندے کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ایک کرتا ہے اور اس کو گناہ کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے۔ جو بندہ جرم کرے گا اس کے جرم کی سزا اسے ملے گی، اس کے جرم کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی۔ ہاں اگر وہ لوگوں کے اندر کو برے کام کو رائج کر دیتا ہے، برے کام کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کو جرم ملے گا، پھر وہ گناہ گار ہے۔ جو اس کے ایجاد شدہ گناہ پہ عمل کرے گا، عمل کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا، اور جس نے یہ برا کام ایجاد کیا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، اور اگر کسی نے اچھا کام ایجاد کیا اسے بھی ثواب ملے گا، جو اس اچھے کام پہ عمل کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ البتہ گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ انسان کسی کو گناہ کا ایصال نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے ایصال ثواب اور ایک ہوتا ہے ایصال عذاب۔ آپ کسی کو ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کو ایصال عذاب نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں نے گناہ جو کیے ہیں میں نے وہ گناہ اس پہ ڈال دیے، کیونکہ وہ خود گناہ اس نے کیے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ تو بندہ خود اٹھائے گا۔ ہاں آپ نے اگر نیکیاں کی ہیں تو آپ وہ نیکیاں کسی کو دے سکتے ہیں، اور اس پر الگ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ آپ نیکی خود کرو اور کسی کو دے دو، آپ خود عمل کرو لیکن اس کا اجر کسی کو سونپ دو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر گئی، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ہو جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہاں اگر تم ان کی طرف سے حج کرو تو حج ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نیکی بندہ خود کر رہا ہے، حج خود کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب کسی اور کو دے رہا ہے، تو آپ خود نیکی کر کے ثواب کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مروجہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے، ہم کل کی صورت میں، 10ویں کی صورت میں، 40ویں کی صورت میں ختم شریف کا انعقاد کرتے ہیں۔ ختم شریف کا انعقاد کر کے قرآن پڑھ کے ہم مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب مردے کو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم اسے بخشواتے ہیں، ہم اس کو بخشتے ہیں، ہم اس کو پہنچاتے ہیں تو اس کی روح قبر میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایصال ثواب تو آپ کسی کو کر سکتے ہیں لیکن ایصال عذاب نہیں کر سکتے کہ آپ برا کام کر کے کسی کے کھاتے ڈال دیں، برا کام کر کے کہیں اس کو۔ ہاں اگر کسی بندے نے کسی کو برے کام پہ لگایا تھا اور وہ برا کام کرنے لگ پڑا، ایسی صورت کے اندر وہ بندہ بھی مجرم ہے۔ کوئی بندہ نشہ نہیں کرتا تھا اس کو نشے پہ لگا دیا، کوئی بندہ گالی نہیں نکالتا تھا اس کو گالی پہ لگا دیا، کوئی بندہ نماز پڑھتا تھا نماز پڑھنے میں سستی ڈال دی، اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی اور گناہ کی طرف مائل ہو گیا۔ اگر کوئی کسی کو گناہ کی طرف مائل کرے تو البتہ پھر وہ سزا کا مستحق ہے۔ ایسی صورت میں وہ اگر گناہ آگے کرے گا
تو جس نے آغاز کروایا تھا وہ بھی اندر مجرم ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم کسی کو نیکی کی طرف مائل تو کرو لیکن گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن کہتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو لیکن گناہ کی کام میں کسی کی مدد نہ کرو، زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظالم جو ظلم کرتا ہے ظلم سے ہاتھ روک دینا یہ اس کے ساتھ نیکی ہے، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ وہ تو ظلم کی وادیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کو اگر تم روک سکتے ہو تو اس کے ہاتھ کو روک دینا یہ اس کے ساتھ مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، قیامت کے دن اندھیروں سے بچ جائے گا، قیامت کی تاریکیوں سے وہ بچ جائے گا اگر وہ دنیا میں گناہ سے باز آ گیا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں بڑے لوگ غفلت کے شکار ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں۔ نمبر ایک فرمایا ایک صحت ہے اور ایک وقت ہے۔ فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کر لیں گے توبہ، پڑھ لیں گے نماز، مسجد میں چلے جائیں گے، وہ بیچارہ صحت کے لحاظ سے اس جگہ پہ چلا جاتا ہے جب کما حق ہو وہ عبادت نہیں کر سکتا، نہ لمبے سجدے نہ لمبا قیام نہ لمبا رکوع وہ کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وجود میں وہ طاقت نہیں، وجود میں وہ سکت نہیں رہی کہ کما حق ہو وہ عبادت کر سکے۔ اور پھر وہ کہتا ہے وقت انشاءاللہ میں فری ہو کے یہ کروں گا، بس تھوڑا سا فری ہونے والا ہو، لیکن آگے بڑھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے جب میں کہتا تھا فری ہو کے کام کروں گا زندگی میں سب سے فری لمحہ وہی تھا جب میں یہ کہتا تھا فری ہو کے کروں گا۔ ہر آنے والے وقت میں مصروفیت بڑھ رہی ہے۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی وقت عبادت کے لیے نکلتا ہے تو سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ آج اگر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ آج اگر آپ 5 وقت باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں تو سستی نہ کریں۔ شاید آنے والے وقت میں آپ کی مصروفیت بڑھ جائے اور آپ کو چند اضافی عبادات کا موقع نہ ملے۔ ہو سکتا ہے آپ کی صحت کے لحاظ سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آن پڑے آپ کما حق کو ہوئی عبادت ہی نہ کر پائیں۔ اس لیے صحت اور وقت یہ ایسی دو نعمتیں ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے لوگ غفلت کا شکار ہیں اس لیے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج سے 10 سال پہلے ہم اتنے مصروف نہیں تھے جتنے آج ہم مصروف ہو گئے۔ آج سے 10 سال کے بعد ٹیکنالوجی کہاں پہنچ جائے گی، وقت کہاں پہنچ جائے گا، مصروفیت کتنی بڑھ جائے گی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ کسی کے ہاں مہمان جاتے تھے تو 10 دن جا کے رہتے تھے، نہ میزبانوں کو مہمان بھاری لگتا تھا اور نہ مہمان کو ہی وہاں جانے میں کوئی دقت ہوتی تھی۔ لیکن آج مصروفیت بڑھ گئی، آنے جانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی تیز تر ہوتے چلے گئے اور بندے کی مصروفیات بھی بڑھتی چلی گئی۔ آنے والے وقت میں یہ مصروفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے صحت کی صورت میں، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے وقت کی صورت میں، اس کو کبھی ضائع نہ کریں اور آپ جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں یہ کما لیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کوئی شکوہ نہیں کریں گے، یہاں دل میں خیال پیدا ہوگا نعمت ان کے سامنے پڑی ہوگی، یہ پروٹوکول جنت میں ہوگا، کوئی شکوہ نہیں کرے گا۔ لیکن جنت میں بیٹھ کے مومنین آپس میں یہ بات ضرور کریں گے ہم نے جو دنیا میں وقت غفلت میں گزارا تھا کاش وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزارتے، کاش وہ بھی عبادت الہی میں گزارتے، ہمیں یہ درجہ نہ ملتا، جنت میں اوپر والا درجہ مل جاتا۔ جنت میں 100 درجے ہیں اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیچے درجے والے اپنے سے اوپر والے کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو جنت میں جب 100 درجے ہیں تو ہر ایک کو درجہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا، تو جس کے عمل بڑھ جائیں گے تو پھر فرمایا اس کا درجہ بھی بڑھ جائے گا۔ آج ہم نے بندہ مومن یا انسان فطرتاً یہ نقال ہے، یہ نقل مارتا ہے، ہر ایک کے کام کی نقل مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں ہر کامیاب بندے کی لوگ نقل مارنے کی کوشش کرتے ہیں، فطرتاً بندہ نقال ہے، لیکن آپ صرف دنیا میں نقل نہ مارے، دین کے کاموں میں بھی نقل مارا کرے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ عبادت گزارا تو اس کی نقل ماریں، اگر کوئی اللہ کے قریب ہے تو اس کی نقل ماریں۔ آپ اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا اللہ اس پر کتنا کو راضی ہے، جی جاگ رہے ہیں، ادھر دیکھیے گا میرے طرف، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے پہ اللہ کتنا راضی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نرم کتنا ہے۔ جو جتنا نرم ہوتا ہے اتنا اس پر اس کا رب راضی ہوتا ہے۔
نرم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ جو لوگوں سے جتنی محبت سے پیش آتا ہے اتنا رب اس پر راضی ہے، اتنا رب کا کرم اس پہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کرے۔ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اس صحت سے نفع اٹھائیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے سال ثواب بھی کریں۔ اور یہ سال ثواب یہ صرف میں نے کل بھی کہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کا حصے میں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا ادب کرتے ہیں، ان کے ادب کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اللہ نے ثواب کا سلسلہ جاری کر دیا۔ وگرنہ زندگی میں جو ان کی توہین کرتے ہیں، مرتے وقت پہلا عذاب ہی اللہ یہ نازل کرتا ہے کہ ان کی قبر کو فاتحہ سے محروم کر دیتا ہے، کوئی ان کے لیے دعا مانگنے والا نہیں آتا۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے کیا عذاب ہوگا کہ مرنے کے فوراً بعد کوئی ان کے لیے دعا تک کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا اخلاص ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اصال ثواب کے سلسلے جاری کر دیے۔ تو ارشاد فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ دنیا ایسی نہیں ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، جانا بھی ہے، اللہ کی حضور پیش ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں خبردار کرے گا قیامت کے دن، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہاں اختلاف میں پڑے تھے، کہاں جگڑ رہے تھے، دنیا ہی دنیا تھی، میرے پاس آنے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ اور پھر جس کو یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اور جو دنیا ہی دنیا میں مست رہتا ہے، پھر وہ دنیا کی رنگیلیوں میں مست ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔